ایران کی جانب سے ایک تجویز دی گئی، ایک فارمولا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیا گیا کہ معاملات کو کسی طرح آگے بڑھایا جا سکے، لیکن امریکن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ از ناٹ انٹرسٹڈ۔ کیا ابھی بھی ہم یہی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا؟ کیونکہ چند جرنلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ شاید وی اسٹل سی کہ 15 سے 20 دن میں شاید کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے۔ فی الحال ہوا تو ایسی فیل نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو امریکی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو ایران کی طرف سے پروپوزل ہے اس کو شاید ایکسیپٹ نہ کیا جائے، لیکن یہ جو ٹروتھ سوشل کے اوپر امریکی صدر ٹرمپ کا جو بیان ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ابھی ہمیں انفارم کیا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف کلیپس میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ جلد از جلد کھول دیں، تاکہ ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو قیادت کا ان کے بقول امریکی صدر ٹرمپ کے بحران ہے تاکہ اس کو وہ حل کر لیں، اور امریکی صدر ٹرمپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ وہ یہ حل کر لیں گے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ایران جو ہے اس نے پروپوزل دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کا جو بلاکیڈ ہے وہ ختم کر دیں، تو شاید اس کے بدلے ایران اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول بھی دے گا۔ لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے یہاں پر یہ ان لائک ٹرمپ ہیں، یہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا اس کے پروپوزل کو۔ اف آئی انٹرپریٹ دس، اس میں تھوڑا سا روم انہوں نے چھوڑا ہے۔ کیا وہ یہ بالکل ایک تھوڑی سی نیوٹرل بات کر کے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران نے ان سے ریکویسٹ کی ہے تو اس کو سپن کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کلیپس کر رہی تھی اسٹیٹ، تو میں نے فی الحال کے لیے نیول بلاکیڈ جو ہے اس کو لفٹ کر دیا ہے، اور وہ پھر جو ایک بڑا سٹمبلنگ بلاک ہے، ابھی تک براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی راہ ہموار ہو سکے۔ لیکن آبویسلی یہ میں صرف ایک تشریح کر رہا ہوں، انٹرپریٹ کر رہا ہوں، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، بٹ اوور آل پچھلے 24 یا 48 گھنٹوں میں دیکھیں تو امریکی صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ ایران سے متعلق یا تو کم بات کر رہے ہیں، لیکن جو بات اگر انہوں نے کی بھی ہے تو اس میں اتنی آپ کو سختی نظر نہیں آتی۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ معاملہ جو اتنا حساس ہے، شاید ایک دو میٹنگز کے اندر تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پس پردہ سفارتکاری ہو رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کہیں پروگرس ہے، تو شاید امریکی صدر ٹرمپ کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، تھوڑا سا انتظار کریں، جو بیک چینل میں رابطے ہو رہے ہیں، چیزیں اگر ایوالو ہوتی ہیں تو مے بی کچھ بہتری کی طرف جائیں، بٹ سٹل ایٹ دس مومنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ سچویشن جو ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسا نہیں ہے کہ جو سفارتکاری ہے اس کے جو تمام دروازے ہیں بند ہو گئے ہیں۔ فیض صاحب، یہ کامران یوسف صاحب نے جس طریقے سے اس ٹویٹ کی تشریح کی ہے، دیٹس ٹپیکل آف اے جرنلسٹ جو بیسکلی فورن آفس کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، کہ پریس ریلیز کی ایک ایک لائن کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، ایک ایک بیان کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، obviously that's his expertise. I really loved it جس طرح انہوں نے ایک آپٹمسٹک اپروچ جو ہے وہ اس میں سے نکالی، ہو سکتا ہے وہ آپ اور میں شاید نہ نکال سکیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ایکچولی کریٹنگ اے گراؤنڈ؟ کیونکہ میں کامران صاحب کی بات سے یہی سمجھاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی آگے چلنے کے حوالے سے ابھی سے ایک گراؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ ایران کے اندر ایک کولیپس ہونے لگا تھا تو اس لیے مجھے ان کو یہ ہیلپنگ ہینڈ دینا پڑا تاکہ ایک بریک تھرو ہو سکے۔ جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ منصور، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ دیکھیے، کامران نے میرا خیال ہے بہت ہی محتاط ایک تجزیہ کیا ہے اس ٹویٹ کا، اور جو انہوں نے پوائنٹس پیش کیے ہیں اس میں یقیناً وہ ممکنات میں سے شامل ہے، لیکن ان کا جو اس وقت جو پچھلے کئی دنوں سے جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے آپ کے ٹرمپ صاحب کے بیانات کا، ٹویٹس کا، جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، جو اخباری نمائندوں سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ زیادہ تر باتیں پبلک کنزمپشن کے لیے یہاں کرتے ہیں وہ، اور اس وقت جو ان کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ خود امریکی عوام ہے، کیونکہ یہاں جو سچویشن ہے وہ بہت ہی ان کی سمجھیے کہ دگر گونج جسے کہتے ہیں، بہت ہی ڈائر سچویشن ہے، اس لیے کہ جو پاپولیرٹی ہے، پھر جو انہوں نے الیکشنز لوز کرنا شروع کر دی ہیں، آلریڈی کچھ اسٹیٹس میں یہاں پر معاملات جو ہیں بہت ہی زیادہ خراب ہیں ان کی پارٹی کے لیے، پھر ابھی مئی 1 کو ان کو واپس جانا ہے کانگریس میں موسٹ لائکلی اپروول لینے کے لیے، سینکشن کرانے کے لیے اس آپریشن کو، جس کو اب تک وہ وارڈ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، پھر مڈ ٹرمز ہیں، پھر شی کے ساتھ میٹنگ ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں، ٹائم لائن ان کی بہت ٹائٹ اس پہ لیش پر ہے بیسیکلی، اف آئی کین یوز دیٹ ورڈ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ کیا یہ کچھ ایک روم کریٹ کر رہے ہیں، اسپیس دے رہے ہیں، لیکن کل ہی یہاں پر یعنی منڈے کے دن مارکو روبیو نے جو ایک بڑا طویل انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں، اور ایک طرح سے آؤٹ رائٹ اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ایران صرف ہرمز کھول کر معاملات کو نارملائز کر سکے گا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر جو پنڈٹس ہیں ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ خود ایڈمنسٹریشن کی جو مختلف باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ
وہ اگر صرف ہرمز اگر کھول دیا جائے تو ان کا کہنا یہ ہے تو وہ پھر وہ تو پری فیب 28 آپ پہنچ جائیں گے، یعنی جو فروری 28 سے پہلے جو حالات تھے، ہرمز کھلی ہوئی تھی اور باقاعدہ وہ ہر چیز ایک طرح سے اسٹیٹس کو تھا، ڈیڈ لاک تھا نیوکلیر ایشو پر، تو وہی ایرانینز چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت ان کو تسلیم نہیں ہے. روبیو نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہرمز ضرور کھولیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیوکلیر ایشو ہے وہ ہمارا ایک اینکر ایشو ہے اس پورے کرائسس میں، اور جب تک کہ اس پر بات نہیں ہوگی ہم اس کو معاملات کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اچھا اب دیکھیے اس کو آپ کچھ ریجن میں کچھ چیزوں کو لنک کریں. اب جو اوپیک سے نکلنا ہے جی اس کا یو اے ای کا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب اس کا الائنمنٹ، یو اے ای کا الائنمنٹ کس طرف ہے اور کس کے اشارے پر یہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو جو ہے ایک اسپیئر کیپیسٹی ایک ریگولیٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اوپیک میں، کہ اگر آپ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو اس کو بڑھا دیں، پروڈکشن نیچے لے آئیں، ایک جو اس طرح کی جو پروسیس تھا. ٹھیک. لیکن ان کا نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اپنے طور پر پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. ایران کے ساتھ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران کا بلاکیڈ، جو کہ یہاں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، وہاں سے ابھی بھی بہت سے تقریباً جو جہاز ہیں، ٹینکرز ہیں، نکل رہے ہیں پورٹ سے، اور along پاکستان's انٹرنیشنل واٹرز اور انڈین نیشنل واٹر سے ہوتے ہوئے دنیا کے دوسرے پورٹس پر جا رہے ہیں، جو کہ امریکہ there is nothing the Americans can do about. تو اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو نیا جو کیلکولس اس وقت ابھر رہا ہے ریجن میں، اس میں ایرانیوں پر کیا اتنا دباؤ بڑھے گا کہ وہ ایک نیوکلیر ایشو کو بھی ٹیبل پر لانے کو تیار ہیں؟ کیا جو ہمارے راکشی صاحب کا ٹرپ تھا ماسکو کا، کیا وہاں یہ بات ہوئی ہے کہ کیا جو نیوکلیئر جو انرچڈ یورینیم ہے اس میں ماسکو جانے کی کوئی، اس میں جیسے کہ اس سے پہلے ہوا تھا 2015 میں، کیا وہ ایک فلم دوبارہ چلائی جائے گی؟ تو اس میں کئی ایسے کانٹورز ہیں جس کو آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے جیسے آپ نے انٹرو میں بہت اچھی بات کی تھی کہ دیکھنا یہی ہے کہ کون کب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آتا ہے. ٹھیک. اور امریکنز یہ سمجھتے ہیں اپنی دانش پہ، کیونکہ ظاہر ایک آئسولیٹڈ ملک ہے، دنیا ابھی بھی ان کی اکانومی ایسی نہیں ہے، یہ انتظار کر سکتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایران بہت برے شیپ میں، یہ جیسے اچھا کہ پوائنٹ پختگی آپ نے فیض صاحب، آپ نے اچھا پوائنٹ، میں اسی کے اوپر ایکچولی کامران یوسف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. کامران صاحب اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ فیض صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ جناب 28 فروری سے پہلے کی جو پوزیشن جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، امریکنز وانٹ کہ ہم نے پری وار سچویشن پہ نہیں جانا، وی وانٹ سم سارٹ آف چینج آن گراؤنڈ، جس میں ہم کم از کم امریکن پبلک کو جا کے کہہ سکیں کہ یس یہ دیکھیے ہم نے یہ ایڈونچر کیا، ہم نے یہ جنگ شروع کی، اینڈ دس از واٹ وی ہیو اچیوڈ. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے اکارڈنگ ٹو یور اسسمنٹ، اس وقت امریکہ اور ایران دونوں میں سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں کون ہے؟ اگر وہ ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھتے بھی ہیں آپ کے خیال میں، اپنے بیانیے کے لحاظ سے، اپنی پوزیشن کے لحاظ سے، who has the edge؟ دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی فرق ہے ایران اور امریکہ کی جو اپروچ ہے اس وقت، اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے ہیں، ایران پروسیس کو سلو کرنا چاہتا ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ جانا چاہتا ہے. جو انہوں نے پروپوزل بھی دیا وہ کہتے ہیں کہ چلیں پہلے ہم جو اسٹریٹ آف ہرمز والا معاملہ طے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو پہلے بھی نیوکلیر کے اور باقی معاملات پہ بات چیت ہو رہی تھی وہ بات کر لیتے ہیں. امریکہ آن دی ادر ہینڈ آل ان ون ڈیل چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ایک ہی پیکج ہو، اس میں تمام جو معاملات ہیں وہ اس میں آ جائیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ کو کیا ملے گا اگر فرض کریں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر پہلے کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، پری 28 فیب والی سچویشن پہ چلے جاتے ہیں، وہ تو پہلے ہی سچویشن اسٹریٹ آف ہرمز تو کھلا ہوا تھا، تو امریکہ کو ان ریٹرن کیا ملے گا، ٹرمپ کو کیا ملے گا؟ تو یہ تو بالکل ایک نان سٹارٹر ہے، ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. رہی بات جو پوزیشن کی ہے کہ کون اس وقت اسٹرانگ ہے، آئی تھنک جو ایران ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید ایک تو انہوں نے جو 6 ہفتوں کی جو بھی کیمپین تھی اسرائیل اور امریکہ کی، انہوں نے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ریزسٹ کیا کہ وہاں پر جو سیٹ اپ تھا، جو انقلابی تھے، جو وہاں پہ رجیم ہے، بے شک ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا، لیکن سیٹ اپ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. پھر جو ایک گلوبل پرسیپشن بنی کہ ایران نے ریزسٹ کیا ہے. کل بھی جرمنی کے ایک لیڈر نے یہاں تک کہا کہ، اور وہ پرسیپشن ہی ہے پبلک، کہ جی ایران نے تو بیسیکلی ہیوملیٹ کیا ہے امریکہ کو. تو اس پرسیپشن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ظاہر ہے کہ ایران کا آپ کو پلڑا اس وقت بھاری لگتا ہے. اور دوسری طرف جو خود فیض صاحب نے بھی ذکر کیا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر جو خود ڈومیسٹکلی جو ان کے اوپر دباؤ ہے ہر طرح کا، ان کی جو ریٹنگ گر رہی ہے، پھر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، اور ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتی ہے، اور گیون کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند ہے یا اس پہ اس طریقے سے کنٹرول ہے کہ اس سے گلوبل اکانومی متاثر ہو رہی ہے، اور اگر امریکہ دوبارہ کوئی چڑھائی کرتا ہے ایران کے اوپر، تو ایران کے اوپر تو پہلے ہی سینکشنز ہیں
وہ میرے خیال میں ان کو شاید اتنا فرق نہ پڑے جتنا ان کی وجہ سے پھر جو گلوبل ریسیشن ہو سکتا ہے. تو شاید اس کیس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کارڈز کھیلنے کے لیے اس وقت ایران کے پاس زیادہ ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ایران کے پارٹ کے اوپر بھی مس کیلکولیشن ہوگی, کیونکہ سم ٹائم آپ اوور پلے بھی کر جاتے ہیں. اور اگر آپ ٹرمپ کی جس طرح کی جو سٹائل ہے, اگر ان کو لگا کہ بالکل ان کو آپ ایک دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو یو نیور نو کہ پھر کہیں کہ اچھا ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. اور اس میں ایک یہ جو اوپیک والا یو اے ای نے فیصلہ لیا ہے, دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ, کیونکہ یہاں پر کلیئرلی یو اے ای نے ایک پوزیشن لی ہے, اور شاید اس کا ٹلٹ جو ہے وہ ٹورڈز امریکہ بھی ہے. کیونکہ اب ہوگا کیا کہ اگر یو اے ای جو ہے وہ زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے, مارکیٹ میں زیادہ اگر آئل ہوگا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر دوبارہ جنگ چھڑتی بھی ہے تو شاید جو سب سے بڑا ایک کنسرن ہے امریکہ کو بھی ہے, باقی یورپ کو بھی ہے, کہ اس سے آئل پرائسز اوپر چلی جائیں گی. لیکن اگر یو اے ای اوپیک سے نکل گیا ہے تو وہ زیادہ اگر آئل پروڈیوس کرے گا تو دیر از ڈیفینیٹلی اے چانس کہ شاید آئل پرائسز اتنی اوپر نہ جائیں جتنا خدشہ سمجھا جا رہا ہے. تو شاید وہ جو ایک کاسٹ ہے دوبارہ وار پہ جانے کی امریکہ کے لیے, اس کو وہ کہیں نہ کہیں اس ڈیسیجن کے ساتھ ایبزارب بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہاں پر جو دونوں فریقین ہیں ذرا احتیاط سے ان کو چلنے کی بالکل ضرورت ہے, اور لیٹس سی کہ سینٹی پریویلز جو ہے نا.